السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب کو مریم ذیشان چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اللہ پاک آپ کو جہاں رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیریت سے رکھے، اور اللہ پاک ہم سب کو حاسدوں کے شر سے، برے شر سے اللہ پاک ہم سب کو جو ہے وہ بچا کے رکھے، اور اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا کرے کہ جب تک ہماری زندگی ہے ہم کچھ ایسے اعمال کر جائیں جو آخرت کے دن ہمارے بخشش کا جو ہے وہ سبب بنے۔ آمین ثم آمین۔ ہم زندگی میں کوئی بھی اچھے کام کرتے ہیں تو اس کا صلہ ہمارے مرحوم والدین کو ضرور ملتا ہے۔ ہمیں نیکی کے وہ کام ضرور کرنے چاہیے جو ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنے، جو ہمارے والدین کے بخشش کا جو ہے وہ سامان بنے۔ ہمیں ہمیشہ جانماز کے اوپر کھڑے ہو کر اپنے والدین کی اور اپنی بخشش کی دعا کرنی چاہیے، اور آخرت کے بیچ میں اللہ پاک سے اپنے لیے نرمی کے سلوک کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک اس دن ہمارے ساتھ نرمی سے پیش آئے، نرمی کا معاملہ کرے، اور اللہ پاک درگزر کرتے ہوئے ہمیں معاف فرما دے ہمارے ان گناہوں سے جو ہم نے، کچھ ایسے گناہ جو ہم نے جان بوجھ کر کیے ہیں، اور کچھ ایسے جو ہم سے سرزد ہو گئے ہیں لیکن انٹینشلی ہم انہیں کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کے تمام ان گناہوں کی اللہ پاک پردہ پوشی کرے، اللہ پاک انہیں معاف کرے جو ہم سے سرزد ہوئے۔ آمین ثم آمین۔ پیرنٹس آپ کی زندگی کا ایک بہت خوبصورت ترین حصہ ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ اگر والدین نہیں ہیں تو زندگی بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں دنیا میں لانے والے ہماری ماں ہی ہے، ہمارے والدین ہی ہیں۔ وہ باپ ہے جو ہمیں اپنے خون کے ساتھ سینچتا ہے، ہمیں بڑا کرتا ہے، انگلی پکڑ کے ہمیں چلانا سکھاتا ہے، ہمیں اس سوسائٹی میں ان کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے، ہمیں اپنا نام دیتا ہے۔ ہماری کوئی پہچان نہیں ہوتی، کوئی لیبل نہیں ہوتا کہ ہم کیا ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز اپنے برانڈ کے ساتھ بکتی ہے، کسی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کون ہے، لیکن باپ کا نام اور شناخت اتنی بڑی چیز ہے کہ وہ آپ کو متعارف کرواتی ہے کہ اچھا آپ کس کی اولاد ہیں، آپ کس کے بچے ہیں۔ اور ایک ماں جب آپ کو اس کے اوپر ایک شاندار تربیت دیتی ہے تو اس کو چار چاند لگا دیتی ہے۔ والدین کے بغیر تو دنیا کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، کیونکہ محبت کا پہلا آغاز ماں ہے۔ اگر آپ کو اپنی ماں سے محبت نہیں تو سچ جانے آپ کو دنیا میں کسی بھی رشتے سے محبت نہیں، اور اگر آپ اپنی ماں کے ساتھ مخلص نہیں تو شاید آپ کسی رشتے کے ساتھ بھی مخلص نہیں، کیونکہ جس طرح آپ کو ایک ماں پالتی ہے، جتنی تکلیفوں سے ایک ماں گزرتی ہے، اولاد کبھی بھی اس تکلیف کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ بہت مشکل بات ہے۔ جب تک ایک عورت خود ماں نہیں بن جاتی تب تک وہ اپنی ماں کی تکلیف کا احساس نہیں کر سکتی، اور جب تک ایک لڑکا خود باپ نہیں بن جاتا تب تک وہ اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ کس طرح اتنی محنت کر کے دن رات کھڑے رہ کر، لوگوں کی باتیں سن کر، موسم کی گرمی سردی دیکھ کر، سب کچھ کر کے جب وہ روٹی کے دو نوالے بچا کر گھر لے کر آئے تو وہ بھی اپنی اولاد کے نام کر دے اور سب سے پہلے بہترین نوالا اپنے بچوں کو کھلائے۔ یہ حوصلہ بھی اللہ پاک نے صرف ایک باپ کو ہی عطا کیا ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے دنیا میں، چاچا مامے تائے بہت اہم لوگوں کے بہت بہترین رشتے ہیں، اللہ نے بنائے ہیں، لیکن کوئی ایسا ثانی نہیں ہے جو آپ کے باپ کے بالمقابل کھڑا ہو جائے۔ جب باپ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے انسان کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اس کی شناخت ختم ہو گئی ہے۔ لوگ گھر سے آنا جانا بہت کم کر دیتے ہیں، جان پہچان بہت کم کر دیتے ہیں۔ بہت سی جگہوں کے اوپر جہاں باپ ایک مضبوط سہارا، ایک مضبوط درخت سایہ دار ہے، وہاں پر ایسا لگتا ہے کہ جیسے اب آپ کے سر پر سے چھت چھین لی گئی ہے اور آپ سخت دوپہر میں ننگے پاؤں چھوڑ دیے گئے ہیں۔ بہت مشکل ترین چیز ہے۔ جن کے بھی والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ پاک ان سب کی مغفرت فرمائے اور ان سب کو اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔ والدین سے محبت کرنی چاہیے، ان سے ہم جتنی بھی ان کی عزت کریں، ان کی جتنی رسپیکٹ کریں ہمارے لیے کم ہے۔ جب بھی والدین کا نام آتا ہے یقین جانیں آنکھوں سے ایسے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ اپنے گوشت کا ایک ایک ٹکڑا یا اپنے جسم کے خون کا ایک ایک قطرہ بھی اگر والدین مانگے تو میں ان کے نام کر دوں۔ ایسا ہی جذبہ اپنے والدین کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وہی ماں باپ ہیں جنہوں نے خود بھوکا رہ کر، خود تپتی دوپہر میں میرے باپ نے کمایا
اور ہمیں کس طرح اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ یہ وہی میری ماں ہے جو کیسے صبح روزانہ بلا ناغہ نیند سے توڑ کر اپنے آرام کو چھوڑ کر بستر کو صبح اٹھتی تھیں اور مجھے میری اسکول چھوڑ کر آتے تھے، اور کس طرح میری ماں گرم گرم روٹی کے نوالے میرے اسکول آنے سے پہلے، یہ جو ہماری امیاں ہیں کیسے ہمارے اسکول آنے سے پہلے بنا کے رکھتی تھی۔ ذرا اپنی زندگی کے بیچ میں واپس جائیے، اپنے بچپن کو یاد کریں، کیسے آپ کو اپنے باپ کے گھر آنے کا انتظار ہوتا تھا کہ کب ہمارے ابو جو ہیں وہ گھر آئیں گے، ہمیں ان کا انتظار ہوتا تھا، ہم مل کر کھانا کھائیں گے۔ اس کھانے کا جو لطف ہوتا تھا، جو مزہ ہوتا تھا، کیا اتنی دولت کمانے کے بعد، کیا اتنے کامیاب ترین انسان ہونے کے بعد ہے؟ نہیں ہے۔ جو وہ مزہ، جو بچپن کی وہ باتیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، جو اپنے والدین کے ساتھ تھیں، وہ آپ جتنے مرضی امیر ہو جائیں، دنیا کے کسی بھی حصے میں کونے میں چلے جائیں، کسی بھی 7 اسٹار ہوٹل میں آپ بیٹھ کے کھانا کھا لیں، لیکن وہ جو لقمہ جو باپ آپ کو اپنی محنت سے اور ماں کو اپنے ہاتھوں سے کھلائے گی نا، اس کا نعم البدل کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر آپ کے والدین حیات ہیں، زندہ ہیں، اگر انہیں آپ کی ضرورت ہے تو پلیز ان کی رسپیکٹ کیجئے، ان کے کام آئیں، جتنی آپ ان کے کام کر سکتے ہیں آپ ان کے کام کریں۔ آج ان کے ہاتھ لڑکھڑا رہے ہیں، آج آپ کا باپ بوڑھا ہو چکا ہے، ہڈیاں آپ کو صاف دکھائی دے رہی ہیں، کبھی آپ کا باپ بھی صحت مند تھا، خوبصورت تھا، آج آپ کے سامنے محنت کر کر کے وہ اس عالم تک پہنچ چکا ہے، تو کیا آج آپ اس کا سہارا نہیں بنیں گے؟ کیا صرف بیٹے سہارا بنتے ہیں، بیٹیاں سہارا نہیں بنتی؟ بیٹیاں بھی سہارا بن سکتی ہیں۔ آپ اگر شادی شدہ ہیں تو اپنے سسرال کا سارا کام عزت کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ سمیٹ کر، اپنے شوہر کی رضامندی، اس کی خوشی سے لے کر آپ اپنے والدین کے گھر بھی جا سکتی ہیں، ان کا حال و حال بھی پوچھ سکتی ہیں۔ بھابھیوں کے اوپر سارے کام نہ چھوڑیں، ان سے یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ آپ کے پیرنٹس کو سنبھالیں۔ اگر وہ سنبھالیں تو وہ بہت اچھی بات ہے، اللہ پاک ان کے اجر و ثواب میں بھی ایڈیشن کرے، لیکن یہ فرض ہمارا ہے، یہ ماں باپ ہمارے ہیں، یہ فرض ہمارا ہے، یہ آنے والی کا فرض نہیں ہے۔ اسے ہم نے مل کر بانٹنا ہے، اسے ہم بہن بھائیوں نے مل کر بانٹنا ہے، کیونکہ جب ماں باپ چلے جاتے ہیں تو ہمیشہ افسوس رہ جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں، کسی دن ایسے ہی اپنے ماں باپ کا منہ میٹھا کرا دیں کسی چیز سے، ٹھیک ہے، چلتے چلتے کوئی چیز بہت اچھی لگ جائے تو اپنی ماں کے لیے لے جائیں، کوئی چادر ہو، کوئی ہاتھوں میں کوئی پھولوں کے گجرے ہوں، کوئی ایک پھول ہو، کوئی اظہار محبت کا کوئی ایک لفظ ہو، کچھ وقت ہو جو والدین آپ سے مانگتے ہیں، وہی دے دیں ان کو۔ کوئی ایسی چیز جو اس کے بعد آپ کو اس دنیا میں افسوس نہ رہے، وہ ضرور کریں، کیونکہ جب ماں باپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو یقین جانیں سب رشتے ختم ہو جاتے ہیں، جتنے عارضی رشتے سب آپ کے ساتھ دوڑ رہے ہیں نا اس ریس میں،